ہمارے گاؤں میں جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی تو اس کی بیوی شادی کے بعد 7 دن مسلسل مولوی صاحب کے پاس جا کر دم کرواتی تو وہ اسی مہینے حاملہ ہو جاتی، اور جو دم نہ کرواتی اس کی اولاد نہ ہوتی۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو مولوی صاحب سے دم نہ کروانے دیا، تو میری شادی کو 5 سال گزر گئے لیکن میری اولاد نہ ہوئی۔ باقی جو بھی دم کرواتا اس کی اولاد ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں نے بیوی کے کپڑوں میں خفیہ کیمرہ لگا کر اسے مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا، اور جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مولوی تو… میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری آنکھوں میں اس طرح سے دھول جھونکی جائے گی، اور میں اپنے فیصلے پر اتنا پچھتاؤں گا۔ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ سے ایک رسم چلتی آ رہی تھی جو مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ گھر میں میری شادی کی بات چیت چل رہی تھی۔ اماں بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اماں کی خوشی دیکھتے مسکرا دیتا۔ بالآخر اماں کو لڑکی پسند بھی آ گئی، جس سے اگلے ہی مہینے میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھے بے چینی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں اپنی دلہن کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ اماں کے تو گویا پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ لیکن جو ہی رخصتی کے بعد ہم گھر داخل ہوئے، اماں گاؤں کی رسم پوری کرنے کے لیے میری بیوی کو مولوی پاس لے جانے لگی، تو میں نے اماں کو فوراً روک لیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، اس لیے میری بیوی کسی مولوی کے پاس دم کروانے نہیں جائے گی۔ اماں تو میری بات سن کر بھڑک گئی تھی اور مجھے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگی، دیکھ بیٹا، تو جذباتی ہو رہا ہے، 1 ہفتے تک روز بہو کو یہ دم کروا لینے دے، ورنہ اولاد کے لیے ترس جائے گا۔ تیری طرح ہی کسی نے ایسا کیا تھا اور آج تک وہ بے اولاد ہے۔ تو کیوں اپنا اور اپنی بیوی کا دشمن بننے پر تلا ہوا ہے؟ لیکن میرے کان پر تو جون تک نہ رینگی۔ اماں، اولاد اللہ کی دین ہے، اور کیا ساری دنیا اسی طرح سے بچے پیدا کر رہی ہے؟ نہیں نا، سب کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر میری قسمت میں اولاد ہوئی تو مجھے بھی مل جائے گی، اور بس اب یہ بات یہیں پر ختم ہے۔ میں نے لوگوں کی چہمنگوئیاں سنی انسنی کر دیں اور اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی رفاقت میں شادی کے ماہ و سال اچھے گزر رہے تھے، لیکن پھر جب 3 سال تک اولاد نہ ہوئی تو میں خوفزدہ ہونے لگا۔ اس کے بعد سال اور گزر گیا، لیکن میں نا امید نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے امید کی ڈور تو تھامے رہا۔ اور جب شادی کو 5 سال گزر گئے اور اولاد کا سکھ نہ ملا، اوپر سے اماں کی باتیں الگ، تو بالآخر میں نے اماں کے آگے ہار مان لی اور اپنی بیوی کو مولوی سے دم کروانے کی اجازت دے دی۔ وہ میری وجہ سے میری بیوی کو کچھ کہتی نہ تھیں، لیکن میں جانتا تھا اسے بھی اپنے خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے سب جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح سے ان سب باتوں میں پڑھ کر میں اللہ کی ذات پر یقین میں کھوٹ کر رہا ہوں، میں نے حامی بھر لی تھی۔ میری ہمت اب شاید پہلے کی طرح برقرار نہ رہی تھی۔ مجھے بھی وسوسے سے ہونے لگے تھے کہ نہ جانے اس عمل کا کیا رد عمل ہوگا، مگر اماں کے سمجھانے سے مجھے کچھ ڈھارس ملی تھی۔ میں ظاہری طور پر مطمئن تھا۔ میری بیوی مولوی سے دم کروا کر آئی، مگر ایک بات جو مجھے عجیب لگی وہ یہ کہ جب میری بیوی بابا کے پاس سے دم کروا کر آئی تو اس کے ساتھ ایک کم سن سی لڑکی تھی جو کہ اس عمل میں شامل تھی۔ اماں کے مطابق وہ لڑکی میری بیوی کے کھانے پینے کی احتیاط کے لیے آئی ہے، یہ بس 7 دن ہمارے ساتھ گھر میں رہے گی۔ اماں نے میری کھوجتی نظروں کو دیکھتے خود ہی بتا دیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے بھی کوئی بات کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میری بیوی اور اماں مجھے پر اعتماد نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بھی سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن سے عمل شروع ہونا تھا۔ میری بیوی کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں امید کا ایک سرا جو آ چکا تھا۔ میری بیوی اپنی کمی کے برعکس تھوڑی بجھی بجھی سی دکھائی دیتی تھی، مگر اب تو مانو دل کی مراد برائی تھی۔ اماں نے تو تسبیح ہاتھ میں تھام لی تھی، مگر میں اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دل کو دلاسا دینے کے عمل ہیں۔ خود کو بہلانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا اعمال سر انجام دے دیتے ہیں۔ میں بھی تو اب ان لوگوں میں ہی شمار ہو چکا تھا۔ میں نے سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے دماغ کسی اور طرف لگانا چاہا۔ میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ عجیب سے وسوسے میرے دل میں جنم لے رہے تھے، جن سے چاہنے کے باوجود میں چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو میری بیوی اور اماں صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔
قریب ہی وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں اماں سے دعا سلام کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے میری بیوی کو ایک دودھ کا گلاس لا کر دیا، جو کہ میری بیوی نے تھام لیا اور پینے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ناشتہ دو۔ میری بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ اماں نے مجھے ڈپٹ دیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اماں نے کہا کہ میری بیوی 7 دن تک کوئی کام نہیں کرے گی، یہ اس عمل میں شامل ہے۔ میں نے بے بسی سے اماں کو دیکھا۔ بے ساختہ ہی میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے تو اس کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کی عادت تھی اور بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے نکل گیا۔ میرے پیچھے سے مجھے میری بیوی کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو کہ مجھے ناشتے کے لیے آوازیں دے رہی تھی، مگر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے اب جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلے ناشتہ بنا کر دینے کا بچے سے کیا تعلق تھا؟ ان سب سے مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ آخر ان سب کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ سوال مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ دن گزر گیا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو میری بیوی سو رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے باورچی خانے کا رخ کیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں دن بھر کی تھکن کی وجہ سے جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سامنے میز پر میرا ناشتہ تیار تھا، جسے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میری بیوی نے تو ہرگز نہیں بنایا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ ناشتہ اس لڑکی نے بنایا تھا۔ میں عجیب چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کا دل ہی نہ کیا تو میں نے ٹرے لا کر باہر اماں کے سامنے پٹکنے کے انداز میں رکھ دی۔ میں اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے گھورا اور بولیں، ارے کمبخت، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے ایک کڑی نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ اماں نے مجھے خاموش دیکھ کر اپنا سوال دہرایا۔ میں نے کہا کہ یہ ناشتہ کمرے میں اس لڑکی نے کیوں رکھا ہے؟ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ ناشتہ اس لڑکی نے نہیں، میں نے رکھا ہے تیرے کمرے میں۔ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، نہ کہ اس لڑکی نے۔ مجھے اب شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی تھی۔ میں لاجواب سا ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مجھے کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے۔ فی الحال میں نے اپنے کام پر جانے کا ارادہ کیا، ورنہ یہ سب سوچتے سوچتے تو میں پاگل سا ہو جاتا۔ وقت بڑی مشکل سے کٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کو ہمارے گھر پر رہتے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی پوری طرح سے میری بیوی کا خیال رکھتی۔ میری بیوی کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، جلدی ہمارے گھر خوشخبری آنے والی ہے، کیونکہ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو مولوی سے دم کروانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب تو لوگوں کا ایمان اس پر اور بھی پختہ ہو گیا تھا، مگر مجھے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ سب میں صرف اپنی بیوی اور ماں کی خوشی کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ اماں نے جب مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھا تو بولیں کہ بازار سے کچھ ضروری سامان منگوانا ہے، وہ لا دو۔ میں نے کہا میں ابھی تھکا ہارا آیا ہوں، ابھی میں لا دوں گا۔ اماں نے کہا نہیں، تمہاری بیوی کے لیے ضروری ہے، تم ابھی لے کر آؤ۔ مجھے مجبوراً جانا پڑا۔ کچھ پھل لے کر میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ میں نے وہ سب لا کر اماں کو دے دیا۔ میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی میری بیوی کی پاؤں کی مالش کر رہی تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، یہ سب عجیب نہیں لگ رہا تمہیں؟ تو وہ بولی، نہیں، عجیب کی کیا بات ہے، یہ سب مولوی صاحب کے بتائے ہوئے عمل ہیں، اور یہ لڑکی میری ہی نہیں ہر عورت کی خدمت کرتی ہے جو کہ مولوی صاحب کے پاس دم کروانے آتی ہے، اور یہ عمل پورا ہونے تک ان عورتوں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میں نے بیوی کی بات سنتے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ میری بیوی جوش و خروش کے ساتھ یہ عمل سر انجام دے رہی تھی۔ اماں بھی میری بیوی کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اگلے دن معمول سے ہٹ کر حالات تھے۔ میری بیوی ناشتہ کرتے ہوئے اچانک اٹھ کر نلکے کے پاس بھاگ گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جو کہ نلکے پر جھکی ہوئی تھی اور زور زور سے کھانس رہی تھی۔ اماں اور وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ میری بیوی الٹی پر الٹی کیے جا رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اماں نے کہا، اے بدبخت، ایک تو یہ نشانی ہے کہ تو جلدی باپ بننے والا ہے۔ میں نے اماں کے چہرے کو دیکھا جو کہ خوشی سے تمتما رہا تھا، اور مجھے سخت تعجب بھی ہوا۔ میں نے ماں سے کہا کہ اماں، اس کی طبیعت خراب ہے، اسے جلد از جلد ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہے۔ اماں نے کہا، نہیں، یہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ جب متلی ہو تو سمجھ جانا تم عمل صحیح کر رہے ہو اور جلدی تمہیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ میں نے کہا، اب بس کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہوگا۔ اماں نے کہا میں تجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، اور میری بیوی کو سہارا دے کر اندر کمرے میں لے گئیں۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد اسے پانی پلایا اور پانی پیتے ہی میری بیوی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ مجھے کچھ ٹھارس ملی کہ بیوی ٹھیک ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا یہ کیسا پانی تھا؟ اماں نے کہا یہ دم والا پانی تھا جو مولوی صاحب نے دیا تھا، ذرا سی بھی طبیعت خراب ہونے پر یہ پانی پلانا ہے۔ میں تو اپنی جگہ حیران رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی، لیکن اماں ماننے کو تیار نہ تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، الٹیاں کر کر کے نڈھال ہو چکی تھی، مگر پانی پیتے ہی وہ نارمل نظر آنے لگی۔ یہ سب مجھے ڈھونگ لگا۔ میں نے ماں سے کہا اماں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس پانی کو پینے سے انسان کی طبیعت میں اتنا فرق پڑتا ہے۔ اماں نے کہا یہی تو بات ہے ہمارے مولوی صاحب کی، اور تو نے اتنے سال اپنی ضد میں آ کر ضائع کر دیے، ورنہ آج تیرے بچے بھی 4 سال کے ہوتے۔ اماں تو ایک دم سے شروع ہو گئی تھیں، میں تو بس دل رکھنے کے لیے جل کر وہ جملہ ادا کیا تھا۔ اب میں نے کوئی اور بات کہنا مناسب نہ سمجھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں ایک بار شروع ہو جاتی تو میری دیر تک جان نہیں چھوٹنے والی تھی۔ میں چہل قدمی کرتا ہوا کھیتوں کی جانب چل دیا۔ کچھ دیر اس ماحول میں آرام کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو دیکھا صحن کی بتی جل رہی تھی۔ میں سمجھا شاید اماں یا میری بیوی اٹھی ہوئی ہوگی، مگر میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی باورچی خانے میں کوئی کام کر رہا ہے۔ میں نے کمرے کی بجائے اپنے قدم باورچی خانے کی جانب بڑھا دیے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے، کیونکہ سامنے مولوی صاحب کے ہاں سے آئی ہوئی لڑکی اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں نے جب اسے پیچھے سے پکارا کہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو، تو وہ اچانک گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ میں موجود چمچ اور گلاس نیچے گر گیا، جس میں شاید دودھ تھا۔ میں نے فرش پر بکھرے دودھ کو دیکھا اور اس لڑکی سے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے غور سے دیکھا تو بلب کی روشنی میں لڑکی کے ماتھے پر آیا پسینہ نمایاں تھا۔ مجھے شک ہوا وہ لڑکی یوں مجھے دیکھ کر گھبرا کیوں گئی ہے؟ کیا میرے اچانک آنے کی وجہ سے؟ یا بات کچھ اور تھی؟ کیونکہ مجھے وہ کافی مشکوک لگی تھی۔ میں اس لڑکی کے جواب کا منتظر تھا، جو خاموش کھڑی تھی، مگر جلد ہی اس نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا کہ میں دودھ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کھانے والے چمچ کو استعمال کرتے دودھ کون ٹھنڈا کرتا ہے؟ تم اسے بڑے برتن میں ڈال لیتی تو فوراً ٹھنڈا ہو جاتا۔ میری بات پر اس لڑکی نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ ہاتھ سے صاف کیا اور گھبرا کر کہنے لگی چینی ملا رہی تھی۔ مجھے یہ بات کھٹکی، مگر میں نے مزید سوال نہ کیے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، مگر میرا ذہن اس لڑکی کے عمل پر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگلے دن میں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا اور اس لڑکی پر نظر رکھی۔ وہ لڑکی مجھے اپنی حرکتوں سے کافی مشکوک لگ رہی تھی۔ اس کا بار بار میری بیوی کو کوئی کھانے پینے کی چیز دینا، وہ بھی خود اپنے ہاتھ سے بنا کر، اس دوران وہ کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی بھی رہتی تھی۔ مجھے رات کے وقت بھی یوں لگا تھا جیسے گھر کا دروازہ کسی نے کھولا ہو، لیکن جب باہر دیکھنے گیا تو دروازہ بند تھا۔ نہ جانے مجھے یہ سب وہم ہو رہے تھے یا پھر یہ سب مجھے قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ دیا جا رہا تھا۔ آج اس لڑکی کو ہمارے گھر میں آیا چھٹا دن تھا۔ میں نے پورا دن گھر پر گزارا تھا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے میں گھر سے نکل گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا، وہاں سے رات گئے تک واپس آیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے عقبی صحن سے کچھ آواز آئی۔ میں نے سوچا کوئی چور نہ ہو، جا کر دیکھ لوں، اس لیے میں گھر کے پچھلے حصے میں چلا گیا، مگر وہاں بلی نے گملہ گرا دیا تھا۔ میں گملہ واپس رکھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے لگا جیسے کوئی دروازے سے باہر گیا ہے۔ میں نے بھاگ کر دروازے تک کا سفر طے کیا اور گلی میں دیکھا تو مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ مجھے لگا جیسے یہ وہی لڑکی ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ کیا وہ گھر سے چوری کر کے تو فرار نہیں ہو رہی تھی؟ میری سوچوں کا تسلسل جب ٹوٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ میرے سامنے وہ لڑکی مولوی سے ہی باتوں میں محو تھی۔ میں نے سائڈ پر ہو کر جو سنا، مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں سیسا گھول کر ڈال دیا گیا ہو۔ کوئی انسان اتنا بھی کیسے گر سکتا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد میرا دل کیا میں ابھی ہی ان دونوں کو بے نقاب کر ڈالوں، لیکن میں جلد بازی میں سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جو کچھ ان کے منہ سے سن چکا تھا، اس کی وجہ سے اس بچے والی بات پر سے تو راز اٹھ چکا تھا۔
اب اماں اور بیوی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولنا بھی ضروری تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ میں یہ سب اپنی بیوی اور اماں کو بتانا چاہتا تھا۔ گھر آ کر کمرے میں بیوی کو سوتا پایا، سوچا کل صبح اٹھ کر اس کو سب کچھ بتاؤں گا۔ میں رات گزرنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے میں نے دن کا اجالا دیکھا تو بیوی کی اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جوں ہی اٹھی میں بول پڑا، آج وہ لڑکی چلی جائے گی نا؟ میری بات سنتے بیوی نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا تھا کہ میں نے اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب بیوی کی بولتی نظروں کا کیا جواب دوں۔ اگر اس سے حقیقت بتا دیتا وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ پچھلے دنوں میں نے حرکتیں ہی کچھ ایسی کی تھیں، لیکن جو بھی تھا بہرحال مجھے یہ حقیقت تو سب پر آشکار کرنی ہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ ارے تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے تمہارا اتنا خیال رکھا ہے تو میں سوچ رہا تھا اسے تحفے میں ایک جوڑا لے کر دے دوں۔ میں پیسے اماں کو دے دوں گا، تم اپنے لیے بھی خریداری کر لینا اور اس کے لیے بھی، اور شام ہوتے ہی چلے جانا اس کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس۔ میری باتیں سنتے میری بیوی اب قدرے مطمئن ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور حامی بھر لی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگی میں نے اس کے کپڑوں میں ایک کیمرہ لگا دیا اور دوسرا کیمرہ مٹھائی کے ڈبے کے باہر والی سائڈ پر ایسے لگوایا کہ بالکل پتہ نہ چل سکے۔ میرا دوست پولیس میں تھا۔ یہ سب جب اسے بتایا تو اس نے ہی مجھے وہ سب مہیا کر کے دیا تھا۔ اب مجھے بے صبری سے ان کے جانے کا انتظار تھا۔ بالآخر میرا انتظار کم ہوا اور بیوی آخری بار مولوی کے پاس دم کروانے چلی گئی۔ میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ شام میں جب وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کا کہنا تھا مولوی صاحب نے خوشی کی نوید سنا دی ہے، اسی مہینے میرا حمل ٹھہر جائے گا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں خاموش ہی رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر میں سب کچھ سامنے آنے والا تھا۔ رات 7 بجے پولیس کی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔ اس میں سے اس مولوی اور اس کے ساتھ چند لڑکے اور لڑکیوں کو باہر نکالا گیا تھا، بلکہ سارے گاؤں والوں کے سامنے ان کے کالے چٹھے کھولے گئے تھے۔ اصل میں وہ لوگ گاؤں میں جب بھی کوئی شادی ہونے لگتی تو اپنی لڑکی کا بھیس بدلوا کر اس لڑکی کے گھر بھیج دیتے، اور وہ لڑکی دلہن کے کھانے کی چیزوں میں ایسی دوا ملاتی جس کے توڑ کے بنا وہ لڑکی حاملہ نہ ہو سکتی تھی۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ نئی دلہن کو دم کروانے کے بہانے مولوی صاحب کے پاس چکر لگواتے، جو جھوٹ موٹ نہ جانے منہ میں کیا کیا بڑبڑاتا رہتا، اور جاتے ہوئے اپنی لڑکی اس کی خدمت کرنے کے بہانے ساتھ بھیج دیتا، تاکہ وہ لڑکی 7 دن تک اس لڑکی کو پہلے والی دوائی کا توڑ بہانے سے کھانے میں ڈال کر کھلاتی رہے۔ یہ ساری باتیں ان کے کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ اب وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ اس طرح وہ لوگ نہ صرف اسلام کا مذاق بنا رہے تھے بلکہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل رہے تھے۔ جو لوگ ان کے پاس یہ علاج کروانے کے لیے راضی نہ ہوتے وہ لوگ ان کو دوائی کا توڑ دیتے ہی نہ تھے، اور ان کو بے اولاد دیکھ کر اندر ہی اندر ہنستے رہتے۔ لیکن بظاہر وہ لوگ معصوم اور اللہ والے مدد کرنے والے بنے ہوئے تھے۔ آج کل تو سب نے اسلام کو مذاق بناتے ہوئے اس طرح کی جھوٹ موٹ کی افواہیں پھیلا کر اور یوں جعلی پیر بابا بن کر بس لوگوں کو لوٹنے کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے جھانسے میں اکثریت تعداد کے لوگ نہ صرف آتے ہیں بلکہ اپنے پیسے لٹاتے بھی غم نہیں کرتے۔ تبھی تو ان لوگوں کی ہمت اور بڑھتی ہے اور اپنے کاروبار کو اور فروغ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی سچائی سب کو بتانے کے بعد پولیس ان کو لے جا چکی تھی، اور گاؤں والے شرمندگی کی اتھاہ گہریوں میں جا گھرے تھے، کیونکہ جس کے گھر اولاد نہ ہوتی یا تو وہ لوگ اپنے بیٹے کو قصوروار کہتے یا پھر بہو کو۔ لیکن اتنی ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہوئے کوئی ایک بار بھی ڈاکٹر کو دکھانے نہ چاہتا تھا۔ بس ان لوگوں کے اپنے اصول تھے، اور میرا دل تو پہلے بھی مطمئن نہ تھا، لیکن جب اس لڑکی کا میرے آنے پر ڈر جانا اور گھبراتے ہوئے اس روز دودھ کا گرا دینا، اور پھر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر اس ڈھونگی مولوی سے ملنے جانا میرے شک کو یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نا امید تو نہ تھا، لیکن ان کی دوائی کی وجہ سے جب 5 سال تک اولاد نہ ہوئی تو میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، اور شکر ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور سچ کا پتہ لگوا لیا۔ اماں اپنی جگہ شرمندہ تھیں اور دکھی تو تھیں، میری بیوی کا بھی یہی حال تھا، یہی حال سارے گاؤں والوں کا تھا۔ ان کو اپنے اندھے یقین کا آج منہ توڑ جواب ایسے جھوٹے لوگوں کی صورت میں مل چکا تھا۔ میری بیوی واقعی حاملہ ہو گئی تھی، اور میں اب 2 بچوں کا باپ ہوں۔ لیکن کہنا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر دنیا کے سارے مولوی جھوٹے نہیں ہیں تو ان کے بھیس میں بیٹھے بھیڑیا سچے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں،
یوں اندھا اعتماد کسی پر نہ کریں ورنہ بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری کتاب قرآن پاک عطا کی ہے، اسے کھولا کریں، پڑھا کریں تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ مولوی بھی انہی قرآنی آیات کا تعویذ یا وظیفہ کرتے ہیں، تو یہ کام ہم تلاوت قرآن پاک کی صورت خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم برے لوگوں کی شر سے بچے رہیں گے۔ لوگوں نے اس جعلی مولوی کی باتوں میں آ کر اندھا اعتماد کر کے ٹھیک کیا تھا یا کسی کو میری طرح ان کا سچ پتہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی؟ میں نے جو کچھ کیا کیا وہ صحیح تھا؟ جعلی پیروں فقیروں کا آپ کی نظر میں کیا انجام ہونا چاہیے، جنہوں نے اسلام کو مذاق اور کاروبار کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے؟